جزاکم اللہ احسنتم ماشاء اللہ. علی عباس وفا صاحب، بہت بہت شکریہ آپ کا. سب کا آپ نے یا بہت اللہ، بہترین تعارف کرایا اور بہت بہترین آپ نے آغاز کیا کانفرنس کا ہمیشہ کی طرح. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا ونبینا ومولانا ابی القاسم محمد اللهم وآلہ صل على الطیبین محمد وعلى الطاہرین محمد وعجل. المعصومین محمد ولعنة وعجل الدائمة على فرجهم. أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى. تمام علماء کرام کی خدمت میں، خطباء کی، شعراء کرام اور تمام سامعین اور ناظرین کی خدمت میں سلام عرض کرتے ہوئے، آج کی وعلیکم تاریخ السلام. کے تعلق سے تعزیت اور تسلیت بھی ہم پیش کر رہے ہیں آپ سب کی خدمت میں، اور خصوصاً اپنے تمام علماء کی خدمت میں، مراجع کی بارگاہ میں، اور سب سے بڑھ کر وارث حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا، امام زمان اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل حسین وقت کی بارگاہ میں، جو وارث حضرت جناب خدیجہ ہیں، ان کی بے شک. بارگاہ میں، بارگاہ قدس میں ہم تعزیت و تسلیت پیش کرتے ہیں. یہ جو کانفرنس ہو رہی ہے، یہ ایک سلسلے کی کڑی ہے. مسلسل یہ سلسلہ جاری ہے. آپ حضرات سب کو معلوم ہے کہ جنت البقیع کی تعمیر نو کے لیے جو تحریک چل رہی ہے پوری دنیا میں، یہ اس کا ایک حصہ ہے کہ جنت البقیع یا جنت المعلیٰ میں جو ذوات مقدسہ دفن ہیں، ان سے جو ایام منسوب ہیں، ان ایام میں یہ مسلسل کانفرنس ہوتی ہے. اور SNN کے جتنے بھی ماشاءاللہ یہ ذمہ داران ہیں، خدا تعالیٰ انشاءاللہ ان کو اجر جزیل کرامت فرمائے. ان کی الہی آمین، الہی کاوشوں آمین. کے لیے یہ جو کد و کاوش کر رہے ہیں، یہ بہت ہی عظیم ہے، بہت بڑا کام ہے جو انہوں نے اپنے ذمے لیا ہے، اور مسلسل اس میں کسی کمی کے بغیر یہ سلسلہ ان کا جاری ہے. اسی کی کڑی آج کی یہ ایک کانفرنس ہے، اس لیے کہ آج کی تاریخ جو گزری ہے وہ محسن اسلام جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ کی وفات یا شہادت کی تاریخ گزری ہے. اس موقع پر انتہائی ناانصافی ہے کہ اگر مسلمان جناب خدیجہ کا ذکر نہ کریں اور ان کو یاد نہ کریں، اور اگر یاد کریں اور وفات کا ان کے ذکر ہو ان کے تعلق سے، ایون وہ لوگ کہ جو بڑے اہتمام سے یاد کرتے ہیں اور مجلس منعقد کرتے ہیں، مجلس تو ہو، ان کے مصائب کا تذکرہ تو ہو، ان کے قربانیوں کا تذکرہ تو ہو، لیکن آج ان کی قبر کی جو حالت ہے اس کا ذکر نہ ہو، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک طرح کی واقعاً میں کیا عرض کروں، کیا لفظ استعمال کروں، کسی کو برا بھی نہ لگے، نا انصافی ضرور ہے. تو ہم دعا یہ کرتے ہیں کہ پروردگار انشاءاللہ ہمیں اس بات کی توفیق دے کہ جو ہماری ذمہ داریاں ہیں ہم ان کو پہلے تو سمجھیں. اکثر ایسا ہوتا ہے کہ انسان اپنی ذمہ داریوں کو ادا کرنا چاہتا ہے، لیکن اس کو علم ہی نہیں ہوتا کہ اس کی ذمہ داری کیا ہے، یا علم ہے اور کسی وجہ سے اس ذمہ داری کی طرف سے غفلت ہو جاتی ہے. اسے اندازہ نہیں ہوتا کہ مجھے میری جو ذمہ داری ہے میں اس کو کیسے ادا کروں، یا بھول جاتا ہے، نسیان ہے، کچھ بھی، بہت سے اسباب ہیں ایسے. تو ہم خدا سے یہ دعا کرتے ہیں کہ جو ہماری جو بھی ذمہ داریاں ہیں ہمارے اس دور میں، اس زمانے میں، ہماری اس زندگی میں، انہیں ہم پہچانیں، انہیں ہم یاد رکھیں، انہیں ہم پورا کریں. ان میں سے ایک ذمہ داری یہ ہے کہ جب ہم اہل بیت کی مظلومیت کی بات کرتے ہیں، اور اس میں کسی طرح کا کوئی شک نہیں ہے اور کسی طرح کی کوئی بحث نہیں ہے، مظلوم تھے، ان پر ظلم ہوا، اس ظلم کی ہم مذمت کرتے ہیں مختلف طریقے سے. تو یہ کیا وجہ ہے کہ وہ ظلم جو اس دور میں ہوا اس پر تو ہم بات کریں، اور جو ظلم آج ہمارے دور میں ہوا، ہمارے زمانے میں ہوا، ہم اس پر خاموش ہو جائیں، یا اس پر کوئی گفتگو نہ کریں، اس پر کوئی بات نہیں کریں. جزاک اللہ. اس کا
اس کا کیا سبب ہے، کیا وجہ ہے، یہ تو ہم کہہ ہی نہیں سکتے کہ یہ عمدن ایسا ہو رہا ہے، عمدن نہیں ہے. اس میں ممکن ہے کہ بہت سے اسباب ہوں، لیکن ان تمام اسباب کو، تمام وجوہات کو سامنے رکھتے ہوئے میں صرف اتنا عرض کروں گا کہ ہمیں سب سے پہلے اپنی اس ذمہ داری کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہے، اس کی تشخیص، اس کا تعین کہ یہ ہے میری ذمہ داری، یہ ہے میری ذمہ داری. اور جب اس کا تعین ہو جائے تو اسے یاد رکھنا ہے، اور یاد رکھ کر اس پر عمل کرنا ہے اور اس ذمہ داری کو پورا کرنا ہے. اہل بیت کی مظلومیت آج جاری ہے، اور جنت البقیع کی ٹوٹی ہوئی قبریں اہل بیت کی مظلومیت کا نشان ہیں. اس دور میں، ہمارے زمانے میں جب یہ ظلم ہوا تو ہم نے کیا کیا اس کے لیے؟ آج اس وقت جب کہ ہم اس پر بات کر رہے ہیں، جنت البقیع کی کے انہدام کو 100 سال 11 مہینے اور 2 دن گزر چکے ہیں. ہمیں اس طرح اب بات کرنی ہے کہ 100 سال کے بعد 11 مہینے اور 2 دن گزر چکے ہیں، اور بلکہ ہم گھنٹے بھی شمار کریں کہ کتنے گزر چکے ہیں، تاکہ ہم اس بے چینی کو محسوس کر سکیں جو ایک مومن کو ہونی چاہیے ان قبروں کو دیکھنے کے بعد. کیا جناب خدیجہ کے احسانات کا یہی بدلہ ہے کہ جنت المعلیٰ میں ان کی قبر مبارک کو شہید کر دیا جائے، مسمار کر دیا جائے، اور آج کوئی جانا چاہے اور جا کر جناب خدیجہ کو سلام کرنا چاہے تو اسے یہ پتہ بھی نہ ہو کہ کہاں جا کر سلام کرنا ہے؟ اور یہ بحث تو میں سمجھتا ہوں خلاف دین ہے، قطعاً خلاف قرآن، خلاف اسلام ہے کہ کوئی یہ بحث کرے کہ کیا جناب خدیجہ کو بھی جا کر قبر پر سلام کرنا چاہیے. جناب خدیجہ وہ شخصیت ہیں، وہ ذات گرامی ہیں کہ جن کو اللہ نے سلام کیا، اور عالم اسلام میں خواتین میں حضرت زہرا کے بعد واحد وہ شخصیت ہیں جن کے لیے پورے یقین سے قرآن و حدیث کی روشنی میں کہا جا سکتا ہے کہ صرف ان کے نام کے ساتھ علیہ السلام آتا ہے، انہیں علیہ السلام کہا جائے. آپ کسی کو بھی رضی اللہ کہیں، حالانکہ رضی اللہ کے کوئی بنیاد نہیں ہے کہ کہاں سے شروع ہوا، کس نے شروع ہوا، یعنی اس کو شروع کیا، لیکن علیہ السلام یہ پیغمبر اسلام کا فرمان بھی ہے، اور خود اللہ کا اور جبرائیل کا سلام بھی حضرت خدیجہ کو پہنچتا ہے، تو وہ ہر اعتبار سے علیہ السلام ہیں. اور ہمیں سلام کر کے جناب خدیجہ کو اللہ کی سنت پر بھی عمل کرنا ہے، جبرائیل کی بھی، رسول اللہ کی بھی سنت پر عمل کرنا ہے. وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا. تو بس میں کچھ نہیں عرض کروں گا، اس کا آپ سب کو سننا ہے، اور عرض یہی ہے کہ ہمت نہیں ہاریں، آگے بڑھیں، حوصلہ باقی رہے. ابھی ہم تیاری کر رہے ہیں دوبارہ، چونکہ ہر تیسرے سال احتساب ہوتا ہے ان کنٹریز کا یو این میں جو سیکورٹی کونسل کے ممبرس ہیں. ان میں سعودی عرب بھی ایک ممبر ہے. تو چند سال قبل ہم نے جنیوا جا کر، آپ اگر ہماری ویب سائٹ پر جائیں تو اس کی تفصیلات موجود ہیں، اور یو این کی بھی جو ویب سائٹ ہے اس پر اس کا ذکر ہے، البقیع آرگنائزیشن کا، کہ انہوں نے یہ پٹیشن دائر کیا تھا اور ان کے خلاف یہ مقدمہ دائر کیا تھا، اور بہت بڑے پیمانے پر انٹرنیشنل فرم کو ہائر کر کے وہ ایک تاریخی کارنامہ تھا. لیکن وہ اب چونکہ ہر تیسرے سال وہ ہوتا ہے، تو اب پھر انشاءاللہ ہم اس کی تیاری کر رہے ہیں اور جا رہے ہیں. اگرچہ اس بات کا اعتراف ہے اور اقرار ہے کہ یو این کوئی ایسی طاقتور تنظیم نہیں ہے. ثابت ہو گیا ہے آج کے اس دور میں، اس زمانے میں جو حالات ہو رہے ہیں، ان حالات میں یہ پتہ چل گیا ہے کہ، اور اس سے پہلے بھی معلوم ہی تھا کہ یو این کوئی ایسی جو ہے طاقتور تنظیم نہیں ہے جو پریشر ڈالے کسی بھی حکومت پر، اور وہ حکومت اس پریشر کو قبول کرے. لیکن اس کا صرف ایک فائدہ یہ ہے کہ ہم اپنے امام بارگاہوں سے نکل کر، مسجدوں سے نکل کر، اپنے جلسوں سے، مجلسوں سے نکل کر، ہم انٹرنیشنل پلیٹ فارم پر جا کر اہل بیت کے حق کو بیان کریں. مقصد صرف اتنا ہے کہ انٹرنیشنل پلیٹ فارم ہم یوز کریں، جہاں بھی ہم کو موقع ملے
انڈیویجولی کلیکٹیولی ہم یہ پیغام اہل بیت کی مظلومیت کا لے کر ہم جائیں، یہ ہماری ذمہ داری ہے. ہم پر احسان ہے، ہر مسلمان پر حضرت خدیجہ کا احسان ہے، فردن فردن اور جمعن جمعن، ہر شخص پر، ہر شخص پر، ہر فرد پر، ہر گروہ پر، ہر فرقے پر. اگر خود کو مسلمان کہتا ہے تو جناب خدیجہ کا احسان عظیم ہے. ان کا احسان نہ صرف اسلام پر ہے بلکہ رسول اسلام پر ہے، ان کا احسان ہے. اور اس احسان کو اللہ نے کس انداز سے بیان کیا، کسی جگہ آپ کو نہیں ملتا. وہ خدا جو یہ کہتا ہے کہ نیکی کر کے احسان نہیں جتاؤ، وہ اپنے نبی پر احسان جتا رہا ہے. علم یجد کا یتیم وجدک ضالا فہد وجدک عائلا فاغنی. دیکھو ہم نے تم کو یہ احسان دیا کہ ابو طالب تمہاری پرورش کے لیے، پرورش ابو طالب نے کی، نسبت اپنی طرف دے رہا ہے خدا. مال خدیجہ کا ہے، کتنا پاک اور پاکیزہ ہے. اسلامی اصول اقتصادیات اور مسائل شریعت کے نزول سے قبل کتنا پاک اور پاکیزہ ہے وہ مال کے جو اللہ نے قبول کیا اسلام کے. تو اذان محترم، بس میں اسی پر رکوں گا. بہت کچھ ہم سب کو مل کر کرنا ہے. اور ہمارے بھائی علی عباس وفا صاحب کئی بار ہمارا نام لیتے ہیں، تو میں گزارش کروں گا، نہیں ہم نہیں ہیں، یہ پورے آرگنائزیشن ہے. اس کے علاوہ صرف آرگنائزیشن بالکل نہیں، آرگنائزیشن مجبوری ہے، میں کئی بار عرض کر چکا ہوں. یہ ایک مجبوری ہے، قانونی ہماری مجبوریاں ہیں کہ ہمیں آرگنائزیشن کو رجسٹرڈ کرانا ہوتا ہے اور اس کے کچھ اصول و ضوابط طے کرنے ہوتے ہیں. وَإِلَّا یہ آرگنائزیشن نہیں ہے، یہ کوئی فرد نہیں ہے. ہم 1000 بار کہہ چکے ہیں یہ تحریک ہے، اور آپ سب اس سبحان کے اللہ، سبحان اللہ، اسی سبحان طرح اللہ. حصہ ہیں جیسا ہم ہیں. ایک خطیب اس کے خادم ہیں. آپ ہم سے زیادہ خدمتیں انجام دے رہے ہیں بقی کے لیے. مجھے معلوم ہے کہ اس پینل میں جو شخصیات ہیں انہوں نے بقی کے لیے کیا کیا خدمات انجام دی اور کر رہے ہیں. خدا تعالیٰ انشاءاللہ آپ کے توفیقات میں اضافہ فرمائے، ہم جزاک سب اللہ. کو توفیق دے اور ہمت دے کہ ہم اس تحریک کو جو لے کر چلے ہیں تو کسی جگہ کوئی حالات ایسے نہ آئیں، کوئی آندھی، کوئی طوفان اس شمع کو انشاءاللہ نہیں بجھا سکے گا. یہ آگے بڑھے گی یہاں تک کہ انشاءاللہ ایک دن ہم ان قبروں پر بھی روشنی دیکھیں گے. السلام علیکم. اللہ انشاءاللہ.